بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق زمینی حقیقتوں سے نہیں ہے جو ابھی باتیں ہوئی ہیں. جی اس لیے میرا خیال ہے پہلے ان باتوں کو کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آنا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں. ٹھیک ہے. نمبر ایک، یہ کہنا کہ جلوس والوں نے حملہ کیا، مسجد کی طرف سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. ویڈیوز موجود ہیں، ساؤنڈ ریکارڈنگ موجود ہے، تصویریں موجود ہیں، FIR موجود ہے. ڈان میں ایک رپورٹ چھپی ہے اور اس رپورٹ میں پولیس نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ جلوس ابھی مسجد سے تقریباً 1500 فٹ پیچھے تھا یا چند 100 فٹ، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن بعض سردارہ کی طرف سے یعنی اس کے اپوزٹ سمت سے کچھ لوگ آئے اور یہاں پر اس طرح کی حرکتیں شروع ہوئی جو ناقابل بیان ہیں. لہذا ہمیں اس بات کو ڈالنا چاہیے اس کمیشن پر کہ کمیشن فیصلہ کرے اور جو بھی مجرم واقع ہوتے ہیں ان کو سزا دے. ایک بات ہے. دوسری بات، دیکھیے پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا گیا اس پورے واقعے کے حوالے سے. کہا گیا 90 افراد قتل ہوئے، کہا گیا 70 افراد قتل ہوئے ہیں، کہا گیا مدرسے کے تمام بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہے. جب تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ 9 بندے قتل ہوئے ہیں. اگر ایک بھی بندہ قتل ہوتا، کی تعداد 11 ہو چکی ہے آج کی. ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک بھی بندہ قتل ہوتا تو یہ انسانیت کا قتل تھا. یہ جو پروپیگنڈے ہوئے، چاہے وہ سوشل نیٹ ورک پر ہوئے، چاہے وہ ٹویٹر کے ذریعے سے ہوئے، کہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے، اس اشتعال کے نتیجے میں یہاں پر ایک مسجد جلی. آگے جا کے پنڈی شہر کے وسط میں جتنی امام بارگاہیں اور مسجدیں متصل تھی، چونکہ ہمارے ہاں امام بارگاہیں اور مسجدیں متصل ہوتی ہیں، ایک حصہ امام بارگاہ اور دوسرا حصہ مسجد کا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری جلا دی گئیں اور ان کے اندر جتنے قرآن پاک تھے وہ جلے. ساری کی ساری؟ بالکل. کوئی تعداد؟ 6 امام بارگاہیں. 3 امام بارگاہوں پر بار بار حملہ کیا گیا، لیکن وہاں پر موجود لوگوں نے اس کا دفاع کیا. یہاں پر ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جب اس مسجد کو جلایا جا رہا تھا، میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. عزادار کوشش کر رہے تھے کسی طرح سے اس آگ کو بجھائیں. میں نے وہ ویڈیو کلپس موجود ہیں. اس کے ساتھ جن امام بارگاہوں کو اور مسجدوں کو جلایا گیا جن کے اندر قرآن پاک تھے، ان کو اس کی آگ بجھانے کے لیے اہل سنت برادری وہاں سے نکلی، جو ہمسائے میں لوگ تھے، انہوں نے اس کو بجھانے کی کوشش کی. آپ ملتان جائیں، ملتان میں کرفیو بھی لگا، وہاں پر 7 امام بارگاہیں جلائی گئی جن کے ساتھ مسجد متصل تھی اور وہاں پر قرآن بھی تھے. ظاہر ہے قرآن شیعہ اور سنی تو نہیں ہوتا، قرآن خدا کا کلام ہے، لیکن اسی اشتعال انگیزی اور اسی فتنے کی وجہ سے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کیا گیا اور جہاں جہاں علم لگے ہوئے تھے ان کو جلایا گیا، جہاں پر امام بارگاہیں اور مسجدیں تھیں ان کو جلایا گیا. آپ ہنگو اور کوہاٹ کو دیکھ لیں، جلوس ہوا ہنگو میں، 26 گولے اس کے راکٹ کے اس پر برسائے گئے، لیکن الحمدللہ وہ ادھر ادھر گرے، بچ گیا. میں تجویز یہ دینا چاہوں گا، اگر اس ملک میں امن قائم کرنا ہے، اس ملک کی مساجد مدارس کو آپ نے بچانا ہے، آپ دیکھیے محرم کے ایک ایک دن میں گورنمنٹ کا 5 ارب روپیہ یومیہ خرچ آتا ہے یہ سیکورٹی پلان کے اوپر. یہ غریب ملک ہے، اور جب ملک میں 9-10 محرم کو چھٹی ہوتی ہے پورا ملک بند ہوتا ہے. ملک کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. محرم کی سیکورٹی کا تعلق ہے، اگر اس کو ہم اقتصادی پیمانے میں ناپنا شروع کر دیں تو امام حسین کے پیغام کی جو قیمت ہے وہ پوری دنیا اگر نیست و نابود ہو جائے تب بھی پوری دنیا کے مقابلے میں اس پیغام کی قیمت زیادہ ہے. میرا سوال ضرور ہے کہ یہ جلوس جو ہے اعلی تشیع ہی بتا دیں، کیا ان کے ہاں اس جلوس کی شرعی کوئی حیثیت ہے؟ اچھا میں سوال پوچھ لیتا ہوں لدھیانوی صاحب. واجب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں جلوس کی حیثیت کا تعین میں اور لدھیانوی صاحب نہیں کر سکتے، ہو چکا ہے اس کا تعین. عزاداری اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واجبات میں سے ہے اور اس کے لیے ہر صورت میں نکلنا چاہیے. نبی کریم کی میلاد کے جلوس واجبات میں سے ہیں، اس کے لیے نکلنا چاہیے چونکہ انہی سے اسلام زندہ ہے.
اہل سنت ہمارے بھائی ہیں اور ہم اپنے آپ کو ان کا بھائی سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. ان کے مقدسات کا احترام ہم پر لازم ہے اور واجب ہے, ہمارے مقدسات کا احترام ان پر واجب ہے. اگر ہم اس ویژن کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا.